बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह का रद्द अमल कभी नहीं देखा गया कि एक वज़ीर आला आ रहा है और पंजाब में आकर वो कुछ लोगों से मिल रहा है, कुछ उसकी मसरूफियात हैं। ये पाकिस्तान में होता रहा है, एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता रहा है, लेकिन इस तरह की हरकतें, इस तरह का रद्द अमल हमने आज तक नहीं देखा। अब ये जानबूझकर किया जा रहा है या ये इतनी नाहली है कि पता ही नहीं इसका रद्द अमल किस तरह का होगा। जो कुछ कहा जा रहा है, अब आप देखिए, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा, बाकायदा वीडियो बयान जारी कर रही हैं कि जी हमें पता चल रहा है कि वज़ीर आला साहब आ रहे हैं, ज़रूर आएँ, हमें पता चल रहा है उनके साथ कुछ जंगली लोग भी हैं। आप सोचिए ज़रा, जंगली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी कि उनके साथ आने वालों को जंगली कहा जा रहा है। अब इससे एक सुबाइयत का एक अंसर, और ये समझिए कि सुबाई इंतशार का एक अंसर फैल सकता है। क्या नहीं पता कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आगे पाकिस्तान के हालात देखिए, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जंगली साथ आ रहे हैं। फिर ये कि जी आएँ, लाइटें वगैरह देखें, ठीक है, ये यूरोप बना हुआ है लाहौर, बड़ी सफाई है, इसको आकर देखें, लेकिन कोई सियासत की आड़ में कोई गमला नहीं तोड़ देंगे, पौधे नहीं तोड़ने देंगे, फलां नहीं तोड़ने देंगे। उनका ना कोई जलसे का प्लान है, ना कुछ है। उन्होंने लिबर्टी मार्केट वहाँ पर जाना था, लोगों से इंटरेक्शन करना था। लिबर्टी मार्केट 7 बजे शाम को बंद करने का कमात जारी कर दिया गया कि जी लोगों को कहा जा रहा है आप लिबर्टी मार्केट 7 बजे बंद कर दें, इर्द गिर्द की भी जो मार्केट्स हैं वो भी 7 बजे बंद कर दें। अजीब खौफ है, अजीब पैनिक है। पहले रस्ते में जगह जगह उनको रोका गया, चक्री रोको, फिर लाहौर में एंटर हो रहे हैं तब रोक लो, सिर्फ उनकी गाड़ी को आने दो, पीछे जो भी उनके साथ काफिला आ रहा है उसको रोक लो। कोई उनका उस तरह काफिला हज़ारों गाड़ियों का नहीं था कि जिस तरह हम देखते थे कि इस्लामाबाद के लिए एहतजाज की कॉल है तो उसमें बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जिसके घर जाना है वहाँ पुलिस पहले ताइनात के, पता नहीं वहाँ लोग पकड़ लेंगे, क्या होगा। जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर एक अजीब माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो असरात होने थे इनके दौरे के, सुहेल अफरीदी के आने के, लोगों में एक मोबिलाइजेशन होनी थी, तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनमें एक जज्बा पैदा होना था कि अच्छा एक एक्टिविटी जनरेट होनी थी, जो हो रही है, लेकिन इसका असर कहीं ज़्यादा हो गया। अब वो एक्टिविटी तो अपनी जगह जनरेट हो गई, रास्ते में रोक रहे हैं, बार बार रोके, उसके विजुअल्स आ रहे हैं। अब ये तो झूठ भी बोलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने कहना था हमने तो खुली इजाजत दी, हमने तो बिल्कुल जनाब, हमने तो असल में उनको सिक्योरिटी दी। नजर आ रहा है जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, रास्ते में रोक रहे हैं, फिर ये लोग पैदल उतर रहे हैं, थोड़ा आगे आते हैं, फिर फोन पर बातचीत होती है, अच्छा जी चलो आने दें। कुछ समझ नहीं आ रही, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। लेकिन सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, जिस तरह आज खबर आई जी 27 करोड़ की नई गाड़ियां आ रही हैं। पहले वजारत खजाना ने कहा कि देख तो लें कि गाड़ियां वाकई नकारा हो चुकी हैं, नहीं उसके बावजूद वो वीवीआईपी 27 करोड़ की नई गाड़ियां ले जाएं। इसी तरह सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इश्तिहारबाजी में जिसमें हो रहा है, उसमें सुहेल अफरीदी को ऐसे दिखाया गया है कि वो कोई मनशियात फरोश है। बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये इश्तिहार जारी किया गया है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल से क्या लिखा हुआ है, वज़ीर आला पंजाब एक जिम्मेदार क़यादत, हैशटैग है नो ड्रग माफिया इन लाहौर, और उसमें मरीम नवाज साहबा की तस्वीर लगाई गई है, उसको कलर रखा गया है, फिर बीच में एक सुर्ख रंग की लकीर खींचकर दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी को दिखाया गया है। अब ये क्या मकसद है कि ये नो ड्रग माफिया इन लाहौर लिखने का और उसके साथ सुहेल अफरीदी की तस्वीर लगाने का? भाई आप अपनी तशहीर करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन उसी में आप एक और वज़ीर आला की मनफी तशहीर कर रहे हैं। ये कोई अलग नहीं है कि ये एक सोच की अक्कासी करता है कि एक तरफ अज़मा साहिबा कह रही हैं जंगली लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये इश्तिहार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शाया कि इसमें सुहेल अफरीदी को दिखाकर नो ड्रग माफिया इन लाहौर। क्यों इस तरह से आप लोगों को पेश कर रहे हैं? अब कल क्या करेंगे? कल तो ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के घर जाना है। उन्होंने कोट लखपत जेल जाकर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, मियां मोहम्मद रशीद, एजाज चौधरी, शामिद कुरैशी से मुलाकात की कोशिश करनी है। इसी तरह से ज़िले शाह के घर जाने का भी प्लान है, और इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट में वकला से खिताब का भी है। तो अभी से इतना खौफ और डर है, तो आगे क्या होगा? फिर वज़ीर आला ISF के लोगों से भी मिलेंगे। तो ये सब जब वो करेंगे, वो ज़िले शाह के घर जाना है सब, तो हुकूमत और पैनिक करेगी और रद्दमल देगी। तो 3 दिन का उनका दौरा है, पहला ही दिन इतना कामयाब कर दिया है, रुकावटें, ये मसाइल, वो मसाइल, और जिस तरह की कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई, उससे अपना मुंह काला करने वाली बात होती है। फिर कहते हैं जी इन्होंने बदतमीजी सिखाई। इस पर बड़ी लंबी डिबेट है कि जी वो पटवारी कहते हैं नून लीग के लोगों को। पटवारी तो एक लफ्ज़ है, चलें कोई ओहदा भी है। यहाँ जो यूथ के लफ्ज़ के साथ जो एक गाली के साथ जोड़ा गया, वो क्या है? फिर कहते हैं जी यूथ हमारी तरफ आए, ये हो वो हो। ये तो एक, मैंने वैसे बात कर दी,
بے شمار مثالیں. اس طرح بھی یہ جنگلی کا لفظ. اسی طرح سے اگر مریم صاحبہ کے حوالے سے اشتہارات خیبر پختونخوا میں چھاپ دیے جائیں کچھ، جہاں پر سہیل افریدی کی تصویر لگا کر ان کو اچھا دکھا کر اور مریم صاحب کو برا دکھایا جائے، تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ ان کے ساتھ آنے والوں کو اسی طرح سے پکارا جائے تو کیا ہوگا؟ یقین جانیں پنجاب کا یہ بالکل کلچر نہیں ہے کہ جس طرح کا کلچر یہ پنجاب حکومت پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. قطعاً نہیں ہے. دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی راستہ بنایا جاتا ہے کہ اچھا ہمارے گھر چل کر آ گیا ہے، اور ان کے لیے اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کیے جاتے. ان کی بھی عزت اور احترام کیا جاتا ہے. یہ پنجاب کا کلچر ہے. مہمان نوازی پنجاب میں کمال ہے. عزت، احترام، اور مہمان کا ہو حکایتیں ہیں، کہاوتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں مہمان نوازی پر. یہ ہے پنجاب کا کلچر. اب تو جو انہوں نے پنجاب کے لوگوں کا حال کر دیا ہے اس پر میں نے آگے تفصیل سے بات کرنی ہے کہ کیوں اب دانشور اور اہم لوگ جو دہائیوں سے رپورٹنگ سے وابستہ ہیں، صحافت سے وابستہ ہیں، وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کی قبر کھود دی، یعنی سیاسی طور پر کہانی ختم ہو گئی ہے. جو کچھ کر رہے ہیں ایسی فورسز بنا رہے ہیں کہ انہی سے ان کی سیاست دفن ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان کے تو امیدوار نہیں مل رہے. اس پر میں نے آگے تفصیل سے بات کرنی ہے. اچھا اب جناب ایک تو یہ کہ ان کا دورہ پہلے ہی کامیاب ہو گیا ہے. ہر طرف سہیل افریدی کی بات ہو رہی ہے، جگہ جگہ روکنا، وہ کوئی کام نہیں آ رہا. اب لبرٹی کا وہ جلسہ ہی جلسہ ہو جائے گا. یہ صرف جہاں کے وہاں کھڑے بھی ہو گئے اپنے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ، وہ بھی جلسہ ہو جائے گا. جہاں جا رہے ہیں لوگ مل رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اور 9 مئی کے بعد ان کا کہنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا اتنا بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے. 9 مئی کا اپنی جگہ کریک ڈاؤن تھا، اس کے بعد جو کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ ہوا ہے وہ اب ہوا ہے. یہ ہے سہیل افریدی کا کوئی انہوں نے ایک دہشت بنا کر رکھ دی ہے کہ پتہ نہیں آئے گا تو کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ مائنس کرنے کی کوشش، مائنس خان کی بات. اب 2 طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو فواد چودھری کہہ سکتے ہیں لیڈ کر رہے ہیں جس کو مذاکراتی کمیٹی، ڈائیلاگ کمیٹی، جس میں عمران اسماعیل ہیں، جس میں محمود مولوی ہیں. انہوں نے اسد عمر کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، کچھ اور لوگوں کو بھی، لیکن شاید وہ ڈر گئے کہ بھائی کیا بنے گا جب تک خان آگے رہوں. تو انہوں نے بیڑا اٹھایا، یہ آگے بڑھے ہیں. اب انہوں نے خط لکھا شہباز شریف کو. پہل کی ہے شہباز شریف نے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہر طرف سے یہ کام چلا ہے. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کرتے. اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا، آنا جانا بھی کہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ایسی تو نہیں کی، اور پھر ان کی باڈی لینگویج اتنی ڈاؤن تھی کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے، کر لیں، بات کرنی چاہیے، لیکن دیکھ لیں فلاں اس طرح کی بات کابینہ میں. تو ساتھ ہی پھر فواد چودھری خط لکھ دیتے ہیں اور وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی پیچھے سے ظاہر ہے تمام حلقے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بات آگے چلے. لیکن اس میں خان کا ذکر نہیں ہے. اس میں ذکر ہے کوٹ لکھپت میں موجود اسیران کی رہائی کا، جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں، شامت قریشی سے لے کے اور دیگر. تو ان کی رہائی ہو، خان کی بات نہیں وہ کر رہے. اب اس کو تصور کیا جا رہا ہے کہ جی مائنس خان کی بات ہو گئی ہے یہ. اسی طرح سے تحریک تحفظ عیان پاکستان نے جو باتیں کی ہیں اس میں بھی کوئی خان کی رہائی کی بات نہیں ہے. وہ آئین اور قانون اور اس پر آئیں اور کوئی وہ جو جمہوری اقدار کی بحالی ہو، کچھ اس طرح کا ہو، تو اس میں مائنس خان کی بات ہو رہی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے اسیران ہیں کوٹ لکھپت کے، اگر ان کو رہا بھی کیا جاتا ہے، ان سے بھی اگر رابطہ کریں، چاہے شامت قریشی ہیں چاہے دیگر ہیں ان کی فیملی سے، وہ کہتے ہیں جی بات خان سے ہی بننی ہے. ان کی رہائی ہو بھی گئی کیونکہ مذاکرات اور مفاہمت، سیاست کی بات کرتے ہیں جی، نہ سیاست، نہ مزاحمت، نہ کچھ اور، بس سیاست. تو اب بات وہیں جا کر رکے گی اڈیالہ کی طرف. پہلے ان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر اڈیالہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ مائنس تو کسی صورت نظر نہیں آتا. اپنے طور پر وقتی طور پر ہو جائے کہ کوئی ماحول بن جائے، کچھ اس طرح بات کر لیں، کیونکہ ساری پارٹی کو پہلے بھی توڑی ہے، الیکٹیبلز تو پہلے ہی توڑ لیے. پریز خٹک سابق وزیر اعلیٰ وہ گئے، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان گئے، سب اہم ترین لوگ چلے گئے. اگر آپ خیبر پختونخوا کی ساری گورنمنٹ بھی لے لیں، میں مثال دے رہا ہوں، سارے ایم پی اے، سارے ایم این اے، سارے سینیٹرز، ساری پارٹی، چلیں آپ ایک ہائپوتھیٹیکل ہے نا جی، علیمہ صاحبہ بھی آپ سوچیے، فیملی بھی، سب ایک طرف ہو جائیں کہ نہیں جی یہ خان جو کہہ رہا ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم الگ ہیں، اچھا جی ہم بالکل الگ سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں فلاں، تو کیا خان مائنس ہو جائے گا؟ وہ پی ٹی آئی کی جگہ کہہ دے کہ جی یہ اے بی سی جماعت ہے، آج سے میری جماعت پی ٹی نہیں، آج سے میری جماعت اے بی سی ہے، وہ سارے کارکن، سارے ووٹ تو اس طرف ہو جائیں گے، تو مائنس کہاں سے ہوگا؟ تو یہ باتیں ہیں، اور اس طرح سے کوشش اپنی، کچھ لوگوں کے خواب خیالات ہو سکتے ہیں کہ اچھا اس طرح بات چلائیں تو شاید کچھ ہو جائے، باقی کی طرف توجہ ہو جائے. تو کریڈٹ کا چکر کہ کچھ مذاکرات میں آگے بات بنتی ہے تو اس کو کریڈٹ جائے گا، فلاں جائے گا، یہ سب باتیں ہیں.
آغاز ضرور ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہونی چاہیے, لیکن بات جا کر ڈالا ہی رکنی ہے. اس میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہیں, کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے برطانیہ میں احتجاج کیا, وہاں کسی خاتون نے تقریر کر دی اور اس میں اشتعال تھا کہ جی کوئی فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی اس طرح بات کر دی کہ جی دھماکے سے اور یہ گاڑی کا ہو جائے گا فلاں, اس طرح کی بات کی. اب اس پر ڈیمارش کیا گیا ہے برطانیہ کو, یعنی برطانوی حکام کو باقاعدہ پہنچایا گیا ہے احتجاج اور ڈیمارش کرنا سخت ترین. ابھی اس سے پہلے ناروے کے ساتھ یہ کیا ہے, اور یہ اس سے بھی سخت معاملہ ہے. ناروے کے تو یہ سفیر تھے نا, وہ تو امام نظاری کے اس میں کیس میں چلے گئے تھے, تو یہ وہاں پر ہوئی ہے کہ جی برطانیہ کی زمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے, وہاں اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے. اب وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, برطانیہ اس پر کیا جواب دیتا ہے اور اس خاتون کو کیا کہا جاتا ہے. اور وہاں پر تقریر کرنے کا بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کون لوگ کریں گے. کیا ظاہر ہے جو بھی آ جائے گا اس کو اپنا خیال ہے وہاں کھڑے ہو کے, اب وہ خاتون پتہ نہیں کوئی تحریک انصاف میں کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ اس پر اب پی ٹی آئی کو اس کو ڈسٹنس کرنا چاہیے, اور پھر خاص طور پر یہ سہیل آفریدی پہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ تحمل کا مظاہرہ کریں, سوچ سمجھ کر اب بات کریں, تاکہ یہ جو مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے یہ خراب نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں, جو پنجاب گورنمنٹ جس طرح کے اشتہار دے رہی ہے, اشتعال تو وہاں سے پھر آئے گا, پھر سہیل آفریدی جواب دے گا تو پھر وہ کہیں گے جی تو اشتعال کریٹ ہو رہا ہے. منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے, اب بات معافی کا میں نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, غیر مشروط مفاہمت اب کریں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, یہ چیزیں کریں تو پھر باتیں آگے بڑھیں گی. یہ منیب فاروق صاحب نے کہہ دیا ہے, اور ان کے پاس اہم حلقوں کی خبریں ہوتی ہیں, تو جناب یہ ان کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے. آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ لبرٹی چوک یا لبرٹی مارکیٹ جو بھی یہ علاقہ ہے جہاں پر بھی سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی وہاں بھی جائیں گے, اور جگہوں پہ جانا ہے, وہ اس وقت معروف اے ایس پی شہر بانو صاحبہ کا علاقہ ہے, کیونکہ وہ اس وقت اے ایس پی ماڈل ٹاؤن تعینات ہیں. اور وہ جو آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں بھی ان کا نام آ گیا. پوڈ کاسٹ کے دوران جو قتل کی خبر آ گئی اور وہ پھر اٹھ کے بھاگیں ادھر اور دوبارہ آ کر بیٹھ گئیں, یہ ہو گیا تھا. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آج کل سب سے مشہور پولیس آفیسر شہر بانو صاحبہ ہیں, تو وہ شہرت ان کی ذرا کچھ عجیب وجہ سے اب بن گئی ہے فی الحال. پہلے اور طرح سے بنی تھی, انٹرویوز اور یہ سب کسی واقعے میں پہنچ جاتی تھیں. تو ان کا علاقہ ہے, تو ان کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ اب وہاں کیا کرتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.